نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک عیسائیوں کا وفد آیا نجران سے، اور وہ وفد آیا تو آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، عیسائی تھے، پادری تھے، کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس میں کون سی شک والی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے سچے بندے ہیں، اس کے سچے بندے ہیں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ نے القاء کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسائی غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیں کیا کبھی کوئی بنا باپ کے بھی پیدا ہوا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باپ کے بغیر پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ کیا کوئی بنا باپ کے بھی پیدا ہوا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم صرف بنا باپ کے بھی بات کرتے ہو، اللہ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور ان کو تو اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں، تاکہ جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوا اس کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہو، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ تو بدرجہ اولا اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کو بھی مانو۔ اب یہاں پر وہ غصے میں ہو گئے، وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے دلائل دیے، انہوں نے دلائل کا رد کیا، تو آقا علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب عیسائیوں سے فرمائیے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ ان کا علم تمہارے پاس آ چکا، جبکہ ان کے بارے میں تمہیں معلومات دے دی گئی۔ کہا کہ محبوب اگر یہ پھر بھی جھگڑ رہے ہیں تو آپ ان سے کہیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب ان سے کہیے تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو پیش کرو میں اپنی جانوں کو پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ محبوب بھی دن سے کہیے ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اب جب حضور نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا، یاد رکھیے گا مباہلے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، توجہ میری طرف رکھیے، مباہلے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، یہ بھی بد دعا کرے دوسرے بھی، تو جو جھوٹا ہوگا اس کو بد دعا لگ جائے گی، جو سچا ہوگا اس کو بد دعا نہیں لگے گی۔ ایک مباہلے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا مباہلے کا یہ طریقہ ہے کہ آگ جلائی جائے اور فریقین دونوں آگ میں سے گزرے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ یہ مباہلے کی اور بھی بہت ساری صورتیں، یہ مباہلہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے مباہلے کا حکم اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، محبوب ان سے کہیے اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان سے کہیے کہ ہم تم سے مباہلہ کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، آنے جانے والے لگے رہیں گے۔ اب جی مباہلہ ہونے لگا، جو نجران کے وفد آیا تھا عیسائی تھا، وہ کہنے لگے بھائی ہم ایسے نہیں کریں گے مباہلہ، ہم پہلے اپنے بڑے پادریوں سے مشورہ کر لیتے پھر مباہلہ کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کر لو۔ اب یہ اپنے پادریوں کے پاس مشورہ کرنے گئے، اب مشورہ ہو رہا تھا، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام حضرت حسنین کریمین کو لیے ہوئے تھے، حضرت امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، امام حسن آپ کے ہاتھ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو لے کر آ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ان کو لے کر آتے ہوئے فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے شہزادوں، اے میرے اہل بیت، جب میں کہوں اے اللہ تو ان کو برباد کر، جب میں بد دعا کروں تو تم کہنا آمین۔ اللہ اکبر۔ بد دعا کس کی؟ امام الانبیاء کی، منہ سے نکلے الفاظ امام الانبیاء کے، اور وہ زبان اقدس کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہا کہ محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ اب حضور
اہل بیت اطہار کو فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا کہ میرے اہل بیت جب میں ان کے بارے میں بد دعا کروں تو تم کہنا آمین۔ اللہ اکبر۔ حضور ان کو لیتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ روشن چہرے چمکتے ہوئے آ رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں، تو ان کا جو بڑا پادری بیٹھا تھا نا، جو سب سے بڑا عبد المسیح پادری تھا، وہ باہر نکلا۔ جیسے وہ نکلا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اہل بیت کو دیکھا نا، تو دیکھ کر واپس جا کر پتہ ہے اپنے پادریوں کو کیا کہتا ہے؟ اب یہ جملے سننا۔ پادریوں کو جا کر کہتا ہے انی لارآ وجوہن، انی لارآ وجوہن لو سآل اللہ ان یزیل جبل من مکانہ لأزالہ۔ کہا کہ لوگوں ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کرے کہ مولا تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے لأزالہ، تو خدا کی قسم اللہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہاری نسل باقی رہے تو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے تمہارا ایک عیسائی بھی باقی نہیں بچے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ ایسے روشن چہرے آ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا، ان کا پادری کہنے لگا کہ مباہلہ نہیں کرنا، جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں رہیں گے، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، کہتے ہیں جی ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم ٹیکس دیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ حضور نے وہ قبول فرما لیا اور حضور نے صحابہ سے فرمایا، حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ رب العالمین کا عذاب ان پادریوں کے قریب آ چکا تھا، نجران والوں کے قریب آ چکا تھا۔ اگر میں ان کے لیے بد دعا کر دیتا تو نجران کے چرند پرند سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، نجران کے جنگلات میں آگ لگ جاتی، عذاب الہی اتنا نازل ہوتا کہ قیامت تک تو دور کی بات، ایک سال کے اندر اندر سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبوب خدا ہے، یہ اہل بیت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر امام حسن و حسین، حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر حضور علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ